رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ سامعین و ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گا، اور ان سے جو بندے اختلاف رکھیں گے وہ لوگوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ آخری دم تک دین کے معاملے میں لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آ جائے گا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے، کہاں سے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بیت المقدس والے لوگ ہوں گے، یعنی بیت المقدس کے ارد گرد والے لوگ۔ یہ جو معاملہ اسرائیل اور فلسطین کا ہے، آپس میں جو کچھ چل رہا ہے، یہ فلسطین کے مسلمان آہو پکار کر رہے ہیں، وقتو تم بیان کرتے ہو منبر پر بیٹھ کر کہ کوفی نہ حق پر تھے، اور آج اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں تم یزیدیوں کی طرح، کوفیوں کی طرح گنگے شیطان بنے بیٹھے ہو۔ یاد رکھو وہ وقت دور نہیں کہ جب تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے مقابل میں آنے والے کوفی وہ حق پر نہیں تھے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا۔ جناب والا جب غیرت ختم ہو جائے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، انسانیت میں پھر انسانیت کا درد ہی نہیں رہتا بلکہ وہ فرعون کی طرح بن جاتا ہے۔ مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے میں، حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ حمیت نام ہے جس کا گئی مسلم کے گھر سے، کہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بالکل غیرت ان کے مسلمانیت کے گھر سے ختم ہو گئی، مسلمانیت کی ایمانیت سے ختم ہو گئی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں او مسلمانوں، کائے کا تم نے کلمہ پڑھا؟ باب اختیار وہ خود کو معذور کر چکے ہیں، کیوں مجھے یہاں کہنا پڑے گا کہ سود کے پیسوں سے بنانے والے میزائل وہ حلال کی چیزوں پر استعمال کبھی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ حرام کی چیزوں پر استعمال ہوں گے۔ اور جناب والا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حق والا جملہ کہا نا، یہ فلسطین بیت المقدس والے حق پر ہوں گے۔ حضور نے اردن کو حق والا نہیں کہا، حضور نے مصر کو حق والا نہیں کہا، حضور نے شام کو حق پر نہیں کہا۔ میرے مصطفیٰ نے جتنے بھی ممالک ہیں کسی میں سے کسی کو حق والا نہیں کہا، سعودی عربیہ کو بھی حق والا نہیں کہا۔ حضور نے جس کو حق پر کہا وہ بیت المقدس ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بیت المقدس والے لوگ اور بیت المقدس کے ارد گرد والے لوگ یہ حق پر ہیں، اور حق دراصل یہی ہے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار ہو اور نعرہ تکبیر کی آواز ہو اور ظالم کے سامنے بنا کھڑے ہو کر اعلان جہاد بلند کرے، اس کو حق پر کہتے ہیں۔ حق تو اصل میں جہاد تھا جس کو ہم کھو بیٹھے۔ حق تو اصل یہ تھا کہ ننگی تلوار لے کر ظالم کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کرنا اور اسے شکست دینا، اسے حق کہتے ہیں۔ ارے حق تو یہ تھا کہ خالد بن ولید والی ننگی تلوار لے کر جب وہ گئے ایرانیوں کے پاس تو کہا ایرانیوں نکلو۔ ایرانیوں نے کہا جناب والا تمہیں بھوک لگی ہے؟ کہا بھوک نہیں لگی، ہم تمہارے خون کے پیاسے ہیں، ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ تمہارا خون پیئیں گے، تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ زبان پر بلند ہوتا تھا اور پھر جہاد کیا کرتے تھے۔ تب تک امت مسلمہ غالب رہی کہ جب تک امت مسلمہ میں جہاد زندہ رہا۔ آج وہ کون سا حق ہے کہ جس کے پیچھے تم لگ گئے ہو؟ بلکہ اسلام کا مرکز ہونے کے باوجود، اسلام کی بنیاد ہونے کے باوجود اجاز مقدس کو بھی حق پر نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ کو پتا تھا کہ آنے والے لوگ زمانے کے اندر ایسے آئیں گے کہ جو ایسے عیاش پرست ہوں گے کہ حق ان کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا بیت المقدس والے حق والے ہیں۔ عرض کرتا چلوں کہ وہ لوگ جو خود کو دین کا ٹھیکیدار کہلواتے ہیں، وہ لوگ جو خود کو دین کا وارث کہلواتے ہیں، وہ لوگ جو منبر پر بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، آج جب وہ فلسطین کے مسلمان بھائی، مسلمان بہنیں، مسلمان مائیں، مسلمان بزرگ ہمیں پکار رہے ہیں کہ کاش کوئی خالد بن ولید کا وارث آ جائے، کاش کوئی عمر فاروق کا ثانی آ جائے، کاش کوئی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں آ جائے، کاش کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آ جائے، کوئی تو آئے جو ہماری مدد کو آئے اور ہماری آواز بنے۔ مگر ہمارے سارے بغیرت 56 سے 57 اسلامی ممالک کے حکمران سارے بغیرت کی گولیاں کھا کر ہضم کر کے یہ سوئے بیٹھے ہیں اور پشت کر کے بیٹھے ہیں، کیا جواب نہیں دینا؟ اور وہ لوگ کہ جو منبر پر بیٹھ کر طرح طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، جب ان پر برا وقت آیا تو کسی کے منہ سے کوئی الفاظ بھی مذمت کے لیے نہ نکلے۔ کیوں؟ کہ ان کے چینلز کو مسئلہ ہو جائے گا، ان کے فیس بک کے پیجز کو مسئلہ ہو جائے گا، ان کے ویوز کو مسئلہ
ہو جائے گا, ان پر پابندیاں عائد ہو جائیں گی. میں کہنا چاہتا ہوں جناب والا دستبستہ گزارش ہے کہ وہ چینل, وہ پیج کس کام کے کہ جس پر آپ حق کی آواز کو بھی بلند نہ کر سکیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی کسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن اللہ کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور. یہ علامہ اقبال یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھانا, حی علی الفلاح کر کے اذانیں دینا, مسجد نبی شریف میں نمازیں پڑھانا, اذانیں دینا, بڑی سی بڑی مساجد میں ممبر پر بیٹھ کر باتیں کرنا, اذانیں دینا, یہ اور ہے میدان عمل میں آ کر تلوار اٹھا کر دشمن کے سامنے مقابلہ کرنا اور ہے. جناب والا میں دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را سن لو, ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی آواز بن جاؤ. پوچھا جائے گا قیامت والے دن اس بندے سے بھی کہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس ٹچ موبائل نہیں, مجھے خبر نہیں, اور بوتل پیتا ہے کوک کی, اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ جو کہتا ہے مجھے خبر نہیں اور بنائی ہوئی چیزیں کھاتا ہے اسرائیل کی. یہ تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرو, یہاں تک کہ اگر کسی کو بولنے کی طاقت ہے تو اسے اختیار ہے وہ بولے. اگر گنگا شیطان بن بیٹھا ہے تو کوفی اور تم میں فرق کیا ہے؟ اور تم کوفیوں کو غلط کہتے ہو, خبردار آج کے بعد ان کو غلط کہنا چھوڑ دو. کیوں کہ وہ کوفی والی تمام باتیں تو تمہارے اندر شامل ہیں, تم بھی گنگے شیطان بنے بیٹھے ہو. خدا را فلسطینی مسلمانوں کی آواز بنو اور آواز نکالو, اسرائیل مرد آباد, فلسطین زندہ باد. کیونکہ آج وہ وقت ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر مشکل وقت آیا, ہم ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئے, اپنے منہ پر خاموشی کے تالے لگا کے بیٹھ گئے. یاد رکھنا آج ہمارے فلسطین مسلمانوں پر وقت آیا, کل یہ سعودی عربیہ پر بھی آئے گا, کل یہ مسلم ممالک حکمرانوں پر بھی آئے گا, اور تمام ان لوگوں نے مدینہ پر بھی جانا ہے, انہوں نے کعبۃ اللہ شریف پر بھی جانا ہے, اور آج ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں نے جب پاکستان پر حملہ کرنا ہے پھر ہم مغلوب ہوں گے, وہ اسرائیلی غالب ہوں گے, اور دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی. کیوں کہ جو کسی کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے کیا جاتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ان بچوں کی ننھے منھے بچوں کی آواز تو بنو نا. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے بھی کوئی یہ نہیں کہ کوئی ہماری احساس دردی کرے گا, کوئی ہمارا درد مند بنے گا, صرف پاکستان سرزمین سے. اور پاکستان سرزمین کے وہ بغیرت حکمران کہ جنہوں نے آواز تک بھی نہ اٹھائی, بغیرت کی گولیاں کھا لی ان لوگوں نے, کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم نے یہ مدد کی تھی؟ یہ بڑے بڑے خود کو ٹھیکیدار کہلوانے والے سوشل میڈیا پر ٹویٹ بھی نہ کر سکے, اور کوئی تقریر کرے تو اس کی تقریروں پر پابندیاں لگ جاتی ہیں. بس بات ختم کرتا ہوں. اے خاصا اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ دریا کے, جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے.